زندہ انسان ہی کی زندگی میں چیلنجز آتے ہیں. چیلنجز اور خطرات کسی مردہ انسان پر نہیں آتے، اور زندہ قوموں ہی کی زندگی میں زندہ قوموں ہی پر چیلنجز آتے ہیں. خطرات کا آنا، حملوں کا ہونا، کسی قوم کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا، یہ کسی طرح کی تعجب کی اور پریشانی کی بات نہیں. یہ ایک نارمل فینومینا ہے زندگی کا. جو بات سیکھنے کی اور سمجھنے کی ہے وہ ہے ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کیا جائے. آپ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ دیکھ کر کے بہت پڑھے لکھے، بہت سمجھدار، ایک طرح سے سوسائٹی کا کریم یہاں جمع ہے. ایک لفظ میں آپ سمجھ جائیں گے کہ چیلنجز کو اپرچونٹیز میں کنورٹ کرنا یہی کامیابی کا راز ہے. رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں جتنی کامیابیاں ملی ہیں اس میں سے ہر کامیابی کسی چیلنج کے مقابلے کے بعد ملی ہے. چیلنجز آتے ہی ہیں کامیابیاں دلانے کے لیے. اگر کوئی قوم یہ فن بھول گئی اور اس کو چیلنجز کو اپرچونٹیز میں اور مواقع میں تبدیل کر دینے کا ہنر نہیں آتا، اور چیلنج کا مقابلہ ایک معتدل نفسیاتی کیفیت کے ساتھ، بڑی ہمت، بڑی بہادری اور نہایت حکمت اور سلیقے کے ساتھ کرنے کا ہنر اگر نہیں آتا، تب تو وہ قوم اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر پائے. اگر کسی قوم کو یہ تربیت مل جائے، یہ ٹریننگ مل جائے کہ وہ ایک بہت ہی پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اور ہمت اور حکمت کے مکسچر کے ساتھ حالات کا اور خطرات کا اور چیلنجز کا مقابلہ کرے، تو اس قوم کو کامیابی کی بلند ترین منزلوں تک پہنچنے سے بڑے سے بڑا دشمن بھی روک نہ پائے. بہت سے چیلنجز کا مسلمانوں کو سامنا ہے ہمارے اس ملک میں. ان میں سے جو سب سے بڑا اور خطرناک چیلنج ہے، سب سے سیریس، جو بقیہ سارے چیلنجز کی اصل جڑ بنیاد ہے، وہ ہے اس ملک میں اپنی اسلامی آئیڈینٹی کے ساتھ اپنی ملی تشخص اور انفرادیت کے ساتھ یہاں رہنا، اپنے فرائض کی ادائیگی اور اپنے حقوق کا حصول. اس ملک میں ایک تاریخ رہی ہے، ایک طبقہ ہے یہاں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ طبقہ کون ہے اور کیا وہ اسی ملک کا ہے یا کہیں باہر سے آیا ہے. وہ طبقہ اس کا بڑا ماہر ہے کہ وہ یہاں رہنے والی مختلف سماجی اکائیوں کو ان کی اپنی پہچان، ان کی اپنی شناخت، ان کی اپنی آئیڈینٹی سے محروم کر دیتا ہے اور ان کو کلچرلی
اسیمولیٹ کر لیتا ہے، نگل لیتا ہے، ہضم کر لیتا ہے، اور ان کو اپنی ہی ایک کلچر کا ایک حصہ بنا دیتا ہے. اور اگر وہ اس میں کچھ ریزسٹنس دیتے ہیں، کچھ ریزسٹ کرتے ہیں، تو ٹارچر کرتا ہے، مینٹلی فزیکلی تکلیفیں پہنچاتا ہے، زندگی کے حق سے محروم کرتا ہے، جان اور مال کو چھینتا ہے. جان اور مال کو چھیننا اس کا اصل مقصود نہیں ہوتا، اس کا اصل مقصود ہوتا ہے اس کے عقیدے کو، اس کی اپنی پہچان کو چھیننا. جان اور مال کے نقصانات تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ کوئی قوم مقابلہ کرتے کرتے تھک جائے گی اور پھر کمپرومائز پر آمادہ ہو جائے، پھر وہ اس پر راضی ہو جائے گی کہ ہم اپنی الگ پہچان چھوڑتے ہیں، آپ کے وجود کے اندر اپنے وجود کو ضم کرتے ہیں، کوئی پہچان بھی نہ پائے گا ہم کو دیکھ کر. ہمارے رہن سہن، ہمارے کھانے پینے کے طریقے، ہماری عبادت کے طور طریقے، ہماری رسمیں، کوئی اس کو دیکھ کر پہچان ہی نہیں پائے گا کہ یہ الگ کوئی قوم ہے. یہاں اس ملک میں ایک بہت بڑا چیلنج بہت زمانے سے یہ ہے، اور مختلف قومیں اپنی پہچان کھو چکی ہیں، کلچرلی ایسیمیلیٹ ہو چکی ہیں، اپنی شناخت انہوں نے اس پر سودا کر لیا، راضی ہو گئی، بھول گئی، اور وہ اسی کا ایک حصہ بن گئی. بہت سی قومیں جو بھارت کی اصل میں جو قومیں تھیں، انہوں نے اپنے کلچر کو چھوڑ دیا، اپنی الگ پہچان کو چھوڑ دیا، اور یوں ہی نہیں چھوڑا، بہت بری طرح ٹارچر کیے جانے کے بعد چھوڑا. اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو، بھارت کی تاریخ پڑھی ہو، تو پھر مجھے کوئی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بدھسٹوں کے ساتھ اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب کا خلاصہ وہی ہے جو میں نے کہا. جینیوں کے ساتھ اس ملک میں جو کچھ ہوا اس کا خلاصہ وہی ہے جو میں نے کہا. کئی سو سال تک بدھسٹوں نے رجسٹ کیا اور اپنی الگ پہچان، اپنی الگ عقیدے، اپنی الگ آئیڈینٹی کو باقی رکھا، اور اس کی سزا کے طور پر لاکھوں بدھسٹوں کو زندہ جلایا گیا، ان کے مذہبی رہنماؤں اور مونکس کو ملک سے نکال دیا گیا. اور اتنا ظلم ہوا کہ اگر آپ اس ظلم کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو وہ ظلم بھی ابھی تک کا جو ظلم ہے مسلمانوں پر جو ہو رہا ہے وہ بھی کم لگے گا. اور بالآخر وہ ہوا کہ ان کی بعد میں آنے والی نسلیں اپنی آئیڈینٹی اور اپنی الگ پہچان پر اصرار کرنا چھوڑ دیا انہوں نے، اور آج کوئی پہچان میں بھی نہیں آتا کہ کون بدھسٹ ہے اور کون کچھ کیا ہے، کچھ نہیں نظر آتا. یہی مقصد کے لیے، اسی مقصد کے لیے مسلمانوں کو شدید تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مسلم پسند اللہ بورڈ جو ہے، میں اس کے تعارف کے لیے میں نے یہ تمہیدی باتیں کہی ہیں. مسلمانوں کے پاس کی بہت سی جماعتیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، مختلف مقاصد کے لیے کام کر رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، مفید کام کر رہی ہیں. بہت سے ہمارے مسائل ہیں، ہماری تعلیم کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، اکنامی معاشی پسماندگی کا مسئلہ ہے، ملازمتوں کا مسئلہ ہے، جابس کا مسئلہ ہے.
مسلم پسندہ بورڈ صرف ایک مقصد کے لیے قائم کیا گیا. اس کا جو پورا کنسنٹریشن ہے اسپیسیفکلی صرف مسلمانوں کی مذہبی اور تہذیبی شناخت کو باقی رکھنا، ایمانی وجود کی حفاظت، دین اور شریعت پر عمل کرتا رہے مسلمان، اور کسی بھی صورت میں اسلامی شناخت اور ملی تہذیب اور تشخص سے دستبردار نہ ہو. یہ خاص خاص مقصد ہے مسلم پسندہ بورڈ کا. میں اس لیے بات واضح کر رہا ہوں کہ بورڈ سے، چونکہ بورڈ نے جو کام پچھلے دنوں میں کیا اور اللہ کی توفیق تھی، وہ ملت کے شعور کا یہ ثبوت تھا کہ بورڈ کی آواز پر پوری ملت، اس کے تمام مسلک میں کے لوگ، تمام فرقوں، مشربوں، جماعتوں، تحریکوں کے لوگ، ان کے خواص، ان کے قائدین، ان کے عوام، بیک آواز اس باآواز پر ان لبیک کہا کہ ہمارے آپس کے علمی، نظریاتی، فکری اختلافات وہ علمی حدود تک رہیں گے، لیکن مشترکہ خطروں کا مقابلہ ہم سب مل کر کریں گے. چونکہ بورڈ کو کچھ کامیابیاں ملی اور بورڈ کا ایک وزن حکومتوں نے بھی محسوس کیا، وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتی، تو اس وجہ سے لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے تمام مسائل کو بورڈ ٹیک اپ کرے گا. کوئی گرفتار ہو جائے تو بورڈ اس سلسلے میں اپنا کام کرے، تعلیمی مسائل پر بورڈ اپنا کام کرے. یہ جذبہ بہت قابل قدر ہے. یہ جو تجویز ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ بالکل فطری ہے، نیچرل ہے. لیکن بورڈ نے پہلے دن سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ سارے کام مختلف جماعتیں کریں گی، اور بورڈ خود ایک جماعت نہیں ہے، وہ ساری جماعتوں کا پلیٹ فارم ہے. تو وہی جماعتیں الگ الگ اپنے اپنے بینر کے تحت مختلف کام کر رہی ہیں. بورڈ میں جو سب جماعتیں جڑی، سب مسلک کے لوگ جڑے، اور ایک عظیم الشان اتحاد بورڈ کے ذریعے قائم ہوا. ایسا اتحاد کہ میں اپنی تھوڑی سی معلومات کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایسا اتحاد نظر نہیں آیا پچھلے 20-30 سال میں، 40 سال میں، جیسا ہمارے ملک کے مسلمانوں میں نظر آیا. مسلم پسندہ بورڈ نے اس میں جو رول ادا کیا، اس کی وجہ سے دنیا کے مختلف ملکوں کے مسلمان مسلم پسندہ بورڈ پر اور مسلمانان ہند کے شعور پر بہت رش کرتے ہیں. اور اسی لیے بار بار وہ دشمن طاقتیں مسلمانوں کے اندر تفرقہ اور انتشار اور مسلکی بنیاد پر اختلاف پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں. بورڈ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. اگرچہ بورڈ ملت کے بڑے بڑے قائدین گئے، تو بورڈ بھی پچھلے 10-20 سال میں، 20-30 سال میں ایسے بالغ نظر علماء اور قائدین کی قیادت سے محروم ہوا جس کے خلا کو ہم بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک زندہ قوم ہے. اس کے لیے کتاب تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی جائے گا تو کوئی نہ کوئی اس کی جگہ ضرور لے گا، اور یہ ریزسٹنس جاری رہے گا یہاں تک کہ انصاف کا وہ دور قائم ہو جائے گا جس کی پیشن گوئی یقینی طور پر قرآن بھی کر چکا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی خوشخبری دے چکے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ زمین ظلم سے بھر جائے گی، اور پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ زمین انصاف سے بھر جائے گی. خود بخود نہ زمین ظلم سے بھرے گی، نہ خود بخود انصاف سے بھرے گی،
ظلم کو بھی پھیلانے والے کچھ ظالم طاقتیں ہوں گی اور انصاف کو قائم کرنے کی زبردست جدوجہد کرنے والے بھی کچھ جانباز ہوں گے جن کے ذریعے سے یہ تبدیلی آئے گی۔ مسلمانوں کی دینی اور ایمانی تشخص، ہمارا ایمانی وجود، اسی بنیاد پر آزادی کی لڑائی میں وہ سرگرم حصہ لیا گیا تھا۔ اسی اعتماد پر، انہی معاہدوں کی بنیاد پر، انہی وعدوں کی بنیاد پر کہ جب ملک آزاد ہوگا بیرونی طاقتوں سے تو اس کے بعد اس ملک میں جو سسٹم چلے گا اس میں اسٹیٹ کا اپنا کوئی ریلیجن نہیں ہوگا اور اسٹیٹ، ریاست، حکومت کسی مخصوص مذہب یا تہذیب کی سرپرستی نہیں کرے گی۔ مکمل آزادی ہوگی یہاں رہنے والے سب لوگوں کو، وہ جس مذہب پر چاہیں عمل کریں، جو تہذیب چاہیں وہ اپنائیں، اس کی تشہیر کریں، تبلیغ کریں۔ مکمل آزادی ہوگی کہ ہر قوم کو کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام وہ اپنے عقیدوں اور تہذیب کی بنیاد پر کرے۔ لیکن اے بسا آرزو کے خاک شدہ، ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد سے ہی پہلے ہی دن سے بے وفائی شروع کی۔ لمبی تاریخ ہے کہ کس طرح شروع ہی سے اس ملک کے جو سیکولر ڈیموکریٹک دستور دیا گیا تھا اس کی خلاف ورزی شروع کی گئی اور اس کا مقابلہ بھی کیا جاتا رہا، ورنہ اگر وہ مقابلہ نہ کیا جاتا تو آج 60-70 سال کے گزرنے تک جو نسل آپ کی اور آپ کے بچوں کی ہے شاید ان میں سے ایک کو بھی کلمہ یاد نہ ہوتا۔ ارادے اسی طرح کے تھے، عزائم اسی طرح کے تھے بلا مبالغہ، لیکن مقابلہ کیا مقابلہ کرنے والوں نے اور مقابلہ کریں گے انشاءاللہ اور کامیابی مل کر رہے گی۔ اگر ہمیں نقصان پہنچتا ہے تو ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے، ہماری اپنی سستی کی وجہ سے، ہمارے اپنے اختلاف اور انتشار کی وجہ سے۔ اگر کوئی قوم صحیح طریقے سے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو تو کبھی بھی اس کا دشمن اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ ایک فطری سسٹم ہے۔ میں ایک آپٹیمسٹک آدمی ہوں، بہت ہی نگیٹو صورتحال کے پیچھے بھی پازیٹو امکانات مجھے نظر آنے لگتے ہیں۔ پچھلے 1.5-2 سال سے جو لوگ اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں انہوں نے راستہ جو اختیار کیا وہ یہ کہ بھائی جو کچھ بھی ہمارے دل میں ہے وہی ہماری زبان پر آنا چاہیے، اب ہم کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اس سے پہلے تک جو لوگ کام کر رہے تھے کام تو تقریباً وہی کر رہے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ ان کی زبان پر کچھ اور ہوتا تھا اور عمل کچھ اور ہوتا تھا۔ بڑے میٹھے میٹھے الفاظ بولتے تھے، شیروانی پہنتے تھے، گلاب کا پھول لگاتے تھے، انشاءاللہ اور ماشاءاللہ ان کا تقیہ کلام ہوتا تھا، اور جیل میں مولانا محمد علی جوہر کو تہجد کے موقع پر جگانے آتے تھے کہ یہ آپ کی پیغمبر کی نماز کا وقت ہے، اٹھیے اور نماز پڑھیے۔ کون صاحب یہ کام کرتے تھے اس کا نام میں نہیں لوں گا، دیکھتا ہوں کوئی آپ میں کوئی یہ چیزیں بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ ویسے مسلمان انٹلیکچوئل سے یہ شدید شکایت ہے کہ وہ سنجیدہ کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا دکھ ہے کہ وہ تاریخ کا
نیشن کے بلڈرز کا، ہمارے تاریخ میں جو چیلنجز سامنے آئے ہیں ان کا مطالعہ نہیں کرتے، اس لیے ان کی معلومات اس سلسلے میں بہت کم ہوتی ہے۔ پچھلے 1.5-2 سال میں جو حکومت آئی اس کا انداز بدلا۔ اس نے کہا کہ بھائی جو کچھ بھی ہمارے دل میں ہے وہ ہماری زبان پر ہوگا، ہم چلا چلا کر کہیں گے کہ اس ملک میں رہنا ہے تو ہندو بن کر رہنا ہوگا، نہیں تو یہاں جاؤ اور وہاں جاؤ۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم کو اس کے پیچھے بھی ایک اللہ کا ایک بہت مثبت فیصلہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ وہ فراست کھو بیٹھے، وہ سمجھداری کھو بیٹھے کہ جو منافقانہ انداز سے وہی سارے کام کر رہے تھے ان کو ہم نہیں پہچان پا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ہم پر کرم کیا کہ ان کو ہٹا کر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جو صاف صاف وہ سب کچھ کہہ رہے ہیں جو پچھلے زمانے کے لوگ کرتے رہے تھے مگر کہہ نہیں رہے تھے، کر رہے تھے۔ اس کے میں 20 ثبوت دے سکتا ہوں۔ کیا کسی سیکولر ملک کے پولیس اسٹیشن میں کسی مخصوص مذہب کی عبادت گاہ ہونے کا کوئی جواز ہے؟ لیکن کیا بھارت کے ہر پولیس اسٹیشن میں مندر ہے کہ نہیں؟ یہ تو 60 سال سے ہو رہا ہے، 65 سال سے ہو رہا ہے، لیکن ہم یوز ٹو ہو گئے، ہم پر جو نہیں رہی تھی کہ یہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، یہ انڈیا کے سیکولر ڈیموکریٹک دستور کے خلاف ہے۔ اور پولیس اسٹیشن تو اسٹیشن، عدالتوں میں مندر بننے لگے، الیکشن کمیشن کے آفس میں مندر بن گیا، کیا جواز ہے اس کا؟ اور یہ سب بنا ان لوگوں کے دور میں جو اپنے کو بہت ہی سیکولر کہتے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے چھٹکارا دلا کر ایسے لوگوں کو بٹھایا جو کہتے ہیں ہم سیکولر نہیں ہیں، اور اس کانسٹیٹیوشن کو ہم بدل کر رہیں گے، اور تم کو یہاں رہنا ہے تو سوریہ نمسکار کرنا پڑے گا، یوگا کرنا پڑے گا، وندے ماترم پڑھنا پڑے گا، گیتا کو قومی کتاب ماننا پڑے گا۔ ہم اس پر احتجاج نہیں کرتے، ہم اس پر ان کو کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ، اس لیے کہ آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ ہم اتنی غفلت میں تھے کہ اگر ہم کہتے تھے اپنے لوگوں سے، لوگ کہتے تھے سب کچھ ٹھیک ٹھاک تو ہے، کیا مسئلہ ہے بھائی، سیکولر لوگ ہیں بھائی۔ اور مجھے تو یہ بھی کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر یہ سرکار نہ آئی ہوتی اور ایسے اقدامات نہ کر رہی ہوتی تو آپ بھی اتنی تعداد میں آج یہاں جمع نہ ہوتے۔ بات کڑوی ہے مگر سچی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا ہے؟ سیدھی سیدھی بات، مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ اپنی ذمہ داری سمجھی ہے، کیونکہ وہ ایمان اور اسلامی آئیڈینٹی کو بچانے ہی کے لیے وجود میں آیا ہے۔ اگر وہ اس میدان میں بھی کام نہ کر سکا تو مسلم پرسنل لا بورڈ اپنے وجود کو جسٹیفائی نہیں کر پائے گا۔ دوسرے اور محاذوں پر تو اس کو کام کرنا نہیں ہے، اس کو اسی ایک محاذ پر کام کرنا ہے۔ چنانچہ بورڈ نے 2015 7 جون اپنی ورکنگ کمیٹی میں اس کے اوپر لمبا ڈسکشن کیا۔ اس سے پہلے کئی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگز میں اس پر بحث ہوئی۔ جے پور میں مارچ میں جو بڑا اجلاس ہوا سالانہ جنرل کونسل کا، اور ورکنگ کمیٹی کی بھی جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی اس پر بحث ہوئی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک خاص مزاج یہ ہے کہ وہ کوئی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، کوئی جذباتی باتیں نہیں کرتا۔ تو بورڈ کی قیادت نے یہ طے کیا کہ پہلے گہرا ریسرچ کر کے اور انفارمیشن کو گیدر کر کے پہلے یہ بات ثابت کی جائے کہ واقعی بھارت کے سیکولر ڈیموکریٹک فیبرک کو خطرہ ہے، واقعی کانسٹیٹیوشن کی میجر دفعات کو بدلا جا رہا ہے، واقعی ہندوتوا کو ہر بھارتی ناگرک کا دھرم
اور اس کا کلچر بنانے کے لیے قانون بنائے جا رہے ہیں. واقعی یہ بات صحیح ہے؟ کیا واقعی ایجوکیشنل سسٹم میں کوئی میجر چینجز لائے جا رہے ہیں؟ بورڈ نے ایکسپرٹس کے ذریعے سے انفارمیشن گیدر کی، بہت سے ذریعے سے اندر کی معلومات اکٹھا کی، اور بالآخر 7 جون کو اس ساری انفارمیشن کو سامنے رکھ کر ورکنگ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ انف از انف، بہت ہو چکا. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ اب ہم 2 رخ پر میدان میں کام کرنے کے لیے اتریں. ایک طرف تو ہم عوام میں بیداری پھیلائیں، عوام میں اویئرنیس پھیلائیں، کیونکہ جمہوری اور ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں عوام کی بیداری بہت زبردست اثر رکھتی ہے. تو عوام کو بیدار کیا جائے، رائے عامہ بنائی جائے اس بات کے لیے کہ ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن از ون آف دا بیسٹ کانسٹیٹیوشنز آف دا ورلڈ. کوئی شک نہیں اس میں. میں بچپن سے کانسٹیٹیوشن کو پڑھتا آ رہا ہوں. 13 سال کی عمر سے میں نے اپنے ملک کے دستور پڑھنا شروع کیا، غور سے پڑھنا شروع کیا، انڈر لائن کرنا شروع کیا. امریکہ کا کانسٹیٹیوشن پڑھا، دوسرے ملکوں کا کانسٹیٹیوشن پڑھا. یہ میرے والد صاحب کی تربیت تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اس ملک میں ہر عالم دین کو موجودہ دور کے ملکوں کے دستوروں کو پڑھنا چاہیے. اور آپ حیرت کریں گے، جو علماء ہند نے اپنے مراد آباد کے اجلاس میں بھارت کے کانسٹیٹیوشن کا ایک ڈرافٹ پیش کیا تھا کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے سامنے، جس کو ڈرافٹ کیا تھا مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب، جو بہار کے تھے اور امام شریعہ کے بانی تھے، اور ون آف دا بگیسٹ ویژنری لیڈرز آف انڈیا ان 20th سینچری. انہوں نے ایک پورا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا تھا. اس کانسٹیٹیوشن کو دیکھ کر، اس ڈرافٹ کو دیکھ کر مولانا آزاد، مولانا حفظ الرحمان سہاروی، پنڈت جواہر لال نہرو، یہ لوگ دنگ رہ گئے تھے کہ یہ کون سا شخص ہے، ایک مولوی ہے جس نے یہ کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا ہے. ایک فیڈرل انڈیا کا جو فیڈرل سسٹم ہونا چاہیے تھا، جس میں اسٹیٹس کو آٹونومی ملے اور صرف ڈیفنس، فارن افیئرز اور فائننس، یہ 3 ڈپارٹمنٹ سینٹر کے پاس ہوں، اس پر مشتمل ایک دستور کا مسودہ ایک عالم دین نے پیش کیا تھا. تو میرے والد ماجد مجھ سے کہا کرتے تھے کہ تم کو دنیا بھر کے دستوروں کو پڑھنا چاہیے، ابھی سے شروع کرو تاکہ قانون کی سمجھ تمہارے اندر آئے. دستوروں کا مطالعہ کرنے سے انسان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس نیشن اسٹیٹ کے زمانے میں، اس ماڈرن ایج میں، انسانوں کے بنیادی حقوق کو محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مختلف قوموں کے مفکروں نے اور لا میکرز اور قانون سازوں نے کس کس طرح کی کوششیں کی ہیں، تاکہ ہم جو مشورہ دے سکیں وہ مشورہ ایسے شخص کا مشورے کے طور پر سنا جائے جو پوری چیزوں سے واقف ہو. ہم اگر تنقید کریں تو ایک ایسے شخص کی حیثیت سے ہم تنقید کریں جو کسی بڑے سے بڑے قانون داں کے مقابلے میں وہ کوئی کمتر حیثیت نہ رکھتا. جب یہ ثابت ہو گیا کہ واقعی دستور میں تبدیلی کی جا رہی ہے، ایک تو ہے وہ رویہ کہ دستور میں تبدیلی تو نہ کی جائے لیکن دستور میں پر ایمانداری سے عمل بھی نہ کیا جائے، اور ایک ہے اس سے آگے بڑھ کر یہ مسئلہ کہ دستور ہی کو بدل دیا جائے. اگر بات پہلے اسٹیپ تک رہتی ہے تو جیسے اب تک رہی تھی کہ دستور کو بدلنے کی کوشش تو نہیں کی گئی لیکن دستور پر ایمانداری سے عمل نہیں کیا گیا، تو وہاں ایک گنجائش تو باقی رہتی ہے کہ آپ اس دستور کے حوالے سے آپ کسی عدالت میں جا سکتے ہیں، آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، آپ جوڈیشل ریمیڈی حاصل کر سکتے ہیں اور بالآخر آپ کو انصاف ملے گا، آپ اس کی امید کر سکتے ہیں. لیکن جب دستور ہی بدل جائے گا تو پھر آپ کے پاس کیا راستہ رہ جائے گا؟ جب یہ ثابت ہو گیا تو بورڈ نے اپنی 7 جون کی عاملہ میں ایک انقلابی فیصلہ کیا. وہ یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اب ایک تحریک چلانی چاہیے عوامی بیداری کی، جس کا نام رکھا گیا دین دستور بچاؤ تحریک. اور ایک اور فیصلہ کیا گیا، بہت اہم فیصلہ، کیونکہ بورڈ کی اس میٹنگ میں یہ بات بھی آئی سامنے مختلف ممبرز کے ذریعے
کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، کرسچنز بھی پریشان ہیں، ان کے چرچز بھی توڑے جا رہے ہیں، ان کے پرسنل لا کو بھی بدلا جا رہا ہے، سکھ بھی پریشان ہیں، بدھسٹ بھی پریشان ہیں، ایس سی ایس ٹی کے لوگ، او بی سی کے لوگ وہ بھی پریشان ہیں، ان کو اپنے رائٹ سے محروم کیا جا رہا ہے۔ تو ملک میں اس وقت دستوری حقوق سے محروم لوگوں کی اکثریت ہے۔ اگر مسئلہ بورڈ کی اس میٹنگ میں یہ بات آئی کہ تنہا مسلمانوں کے ذریعے اگر یہ تحریک چلائی جائے گی تو وہ لوگ بڑی آسانی سے اس کو ہندو مسلم کانفلکٹ میں تبدیل کر دیں گے اور پھر اصل مسئلہ پیچھے رہ جائے گا اور مسلمانوں کی جان و مال کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس کے بجائے یہ کیا جائے اور اس سے برادران وطن کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھے گا، ملک کی میجورٹی آبادی کے ساتھ ہماری ہم آہنگی بڑھے گی، آپس میں نفرت اور خوف کی فضا جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کوششیں ناکام ہوں گی۔ چنانچہ ایک ایکشن کمیٹی یا مجلس عمل بنائی گئی، اس مجلس عمل کو اختیار دیا گیا اور اس مجلس عمل کی طرف سے جو ایک کنوینر بنائے گئے ورکنگ کمیٹی کی طرف سے، ان کی طرف سے ایک لیٹر گیا کرسچن لیڈرز کو بھی، سکھ لیڈرز کو بھی، بدھسٹ لیڈرز کو بھی، لنگایت کے جگت گرو اور ان کے مذہبی رہنماؤں کو بھی، اور ایس سی ایس ٹی اور او بی سی کے لیے اور مائنورٹیز کے لیے کام کرنے والی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کو بھی۔ اور 18 اگست کو دلی میں ایک زبردست میٹنگ ہوئی جس میں یہ سب لوگ شریک ہوئے، عیسائی قائدین بھی شریک ہوئے، سکھ بھی شریک ہوئے، بدھسٹ بھی شریک ہوئے، لنگایت کے جگت گرو بھی شریک ہوئے، ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ بھی شریک ہوئے۔ میرے دوست مامن میشرام جو بامسیف کے اور بھارت مکتی مورچہ کے راشٹریہ ادھیکش ہیں اور جو ایک زبردست تحریک چلا رہے ہیں خاص طور پر ایس سی ایس ٹی او بی سی اور مائنورٹیز کے لیے، وہ بھی شریک ہوئے اور بڑے جوش کے ساتھ شریک ہوئے۔ اس میٹنگ میں دعوت نامے کے ساتھ ایک کامن منیمم پروگرام بھی بھیجا گیا تھا ان سب حضرات کو کہ آپ اس پر ڈسکس کر کے آئیں، غور کر کے آئیں کہ کیا ہم لوگ اس کامن منیمم پروگرام پر سہمت ہو کر، اس پر آپس میں راضی ہو کر اس ملک کے سیکولر ڈیموکریٹک فیبرک کو بچانے کے لیے کیا ہم مل جل کر کوئی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ اس میٹنگ کا ایجنڈا تھا۔ وہ میٹنگ بہت کامیاب رہی۔ اوور ویلمنگلی سارے ہی لوگوں نے، کرسچنس نے، سکھوں نے، بدھسٹوں نے، لنگایت کے لوگوں نے، ایس سی ایس ٹی کے لیڈرز نے، او بی سی کے لیڈرز نے، ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ اس میں شریک تھے ان لوگوں نے مسلم پرسنل بورڈ کی اس کال پر شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ ہم سب ساتھ ہیں اور بالکل جوائنٹلی ہم اس ملک میں دین اور دستور بچانے کی اس تحریک میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ ہی کا دین خطرے میں نہیں ہے، ہمارا بھی دین خطرے میں ہے اور ہمارا بھی مذہب خطرے میں ہے، ہماری بھی اپنا پرسنل لا بھی خطرے میں ہے اور دستور تو سبھی کا مشترک ہے۔ یہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا اور شکر ہے خدا کا کہ باوجود اس کے کہ وسائل کی بہت کمی ہے، افراد کی بھی کمی ہے، زمانے کے چیلنجز بہت ہیں، ہمیں آئی ٹی پروفیشنلز کی ضرورت ہے، ہمیں سوشل میڈیا میں کام کرنے والے ینگ پروفیشنلز کی ضرورت ہے، فائنینشیل ریسورسز کی ضرورت ہے، ہیومن ریسورسز کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے مختصر عرصے میں اگست سے لے کر اب تک پورے ملک میں ایک شور مچ گیا۔ جہاں جہاں یہ تحریک پہنچی، جیسے آپ نے ابھی ہمارے بھائی جو موڈریٹ کر رہے تھے اس پروگرام کو، انہوں نے جس طرح ممرہ کے بارے میں بتایا، اس پورے علاقے کے بارے میں بتایا کہ سارے لوگوں نے اپنے اختلافات بھول کر سب مل جل کر ساتھ ہو گئے۔ یہی منظر ملک کے ہر شہر میں نظر آ رہا ہے۔ جہاں جہاں اب تک اس تحریک کی آواز پہنچی ہے وہاں وہاں ایسا لگا کہ لوگ بے چین تھے، لوگ انتظار میں تھے کہ کوئی جینوئن آواز اٹھے اور لوگوں نے لبیک کہا اور پورا یقین دلایا۔ اور میں اسی کا نتیجہ سمجھتا ہوں، میں یہ بات بھی صاف کہہ دوں کہ جب ظاہر ہے کہ کوئی ایکشن ہوگا تو اس کا ری ایکشن بھی ہوگا۔ جب کوئی کوشش کی جائے گی تو آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کاؤنٹر کرنے کے ڈر سے کوشش ہی نہ کریں، یہ مشورہ تو کوئی سمجھدار آدمی نہیں دے سکتا، لیکن کاؤنٹر جو کیا جا رہا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے اس اتحاد کو نہ توڑا اور آپس میں غلط فہمیاں نہ پیدا کی اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالی اور یہ لوگ سب متحد ہو کر اور یہ اگر اسی طرح آواز اٹھاتے رہے تو ہماری کوشش کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت 1.5 پونے 2 سال پہلے ایسی کیفیت کے ساتھ آئی تھی
کہ لگتا تھا کہ ملک کا بچہ بچہ اس کا شہدائی ہے. ایک ہر طرف ایک لہر تھی, ایک ویو تھی. اب وہی ملک ہے, وہی عالم ہے. کیا یونیورسٹیز کے نوجوان اور کیا کون کون ایکٹیوسٹ, کیا مصنفین اور مورخین, کیا ادباء, کیا شعراء, کیا فلمی انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ, سب کے سب گویا ایک کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ حکومت اس ملک کو اپنی اصلی ویلیوز سے دور لے جا رہی ہے. ایک عام طور پر ملک میں فضا بن رہی ہے. اس کو روکنے کے لیے ظاہر ہے انہوں نے ایک نیا ایک پتہ کھیلا ہے کہ مسلمانوں کو مسلک کی بنیاد پر بانٹنے کی کوشش کی جائے, اور اس وقت وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں, بہت شدت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور ہر فرقے میں, ہر قوم میں, ہر مسلک میں, ہر جگہ پر ظاہر ہے کہ ایسے لوگ تو موجود ہیں کہ جن کو خریدا بھی جا سکتا ہے, جن کو ڈرایا بھی جا سکتا ہے, اور ان کے ذریعے سے ایک شور برپا کیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ مسلم پسندہ بورڈ کے ساتھ سب مسلمان نہیں ہیں, مسلمانوں کی بڑی تعداد تو فلاں جگہ ساتھ میں ہے. اور آج کل ماشاءاللہ تصوف بھی بہت یاد آ رہا ہے, صوفی لوگ بھی بہت یاد آ رہے ہیں. میری تو گزارش ہے کہ ان سے کہ وہ بھی آ کر بیعت ہو جائیں تو اچھا ہے. وہ اگر تصوف کو واقعی اس کے قدردان ہیں تو ہم تیار ہیں کلاسز لینے کے لیے کہ تصوف ہے کیا. ہم نے بھی 30-40 سال تصوف پر محنت کی ہے. ہم اس تصوف کے قائل ہیں جو دلوں کو پاک کرتا ہے. ہم اس تصوف کے قائل نہیں ہیں جو قبروں کے کفن چراتا ہے. ہم اس تصوف کے قائل نہیں ہیں جو اوقاف پر قبضہ کرتا ہے, جو وقف پراپرٹی پر قبضے کرتا ہے. وہ تصوف تو لٹیروں کا تصوف ہے. ان تصوف کے نام پر وہ اس قسم کے تماشا دکھانے والے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے, تو آپ کی مدد سے, آپ کے تعاون اور شعور پر بھروسہ کرتے ہوئے, اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم یہ صاف کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہ کوشش بھی ناکام ہے. اور اس میں آپ کو بلند آواز سے اپنی آوازیں بلند کرنی پڑیں گی. آپ کو اخباروں میں مراسلے بھیجنے ہوں گے, آپ کو لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر میں اپنے لیٹرز چھپوانے ہوں گے, انگلش کے اخبارات میں, مراٹھی کے اخبارات میں, ہندی کے اخبارات میں. ہماری بچیوں کو, ہماری بہنوں کو آگے بڑھ کر کہنا ہوگا کہ ہم شریعت کے قوانین سے پوری طرح متفق ہیں. ہمیں شریعت میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں معلوم ہوتی. مردوں سے زیادہ عورتوں کی طرف سے اس کی آواز اٹھائی جانی چاہیے. مردوں کی طرف سے عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی بند کروانا ہوگا. ہر مسجد کے امام کو اپنی خطبوں میں زور دے کر کہنا ہوگا کہ تم اگر نماز پڑھتے رہو, چاہے تہجد بھی پڑھتے رہو, مگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے, اگر تم نے اپنی بیٹیوں کو ان کے حقوق نہ دیے, اپنی بیٹیوں کو تم نے ترکے کے حق سے محروم کیا اور تم نے اپنی بیویوں پر ظلم کیا, تو یقیناً طور پر تم اللہ کی رحمت سے محروم رہو گے. یہ موقع ہے کہ ہر شخص اپنا اپنا رول پلے کرے. اصل میں ہماری تھوڑی سی غفلت یہ رہی ہے کہ ہم نے آپ کو ہر کام میں شاید شریک نہیں کیا. ہم آپ کو الزام دینے کے بجائے خود اپنے پر الزام لینے کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ اس لڑائی میں ہم 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے کہ غلطی ہماری ہے کہ غلطی آپ کی. آسان راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی مان لیں اور اب آپ اپنی غلطی اور ہم اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں. ہمارے بہت کم لوگ اخباروں میں لیٹر لکھتے ہیں. آپ بتائیے کیا تناسب ہے؟ آپ اخبارات کھنگال لیجئے, پورے ملک کا نیشنل پریس پڑھ لیجئے, کوئی لیٹر ہی نہیں چھپتا مسلمانوں کی طرف. کس نے آپ کو روکا ہے؟ کون سا قانون ہے جس کی وجہ سے آپ رکے ہوئے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ کے موبائل میں ای میل ہے, آپ کو ٹیبل کرسی پر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ 4 لائن لکھ کر بھیجیے. روزانہ 2-4 لیٹرز جانے چاہیے, ہر شہر سے جانے چاہیے. ینگ مسلمانوں کے, پروفیشنلز کے, ڈاکٹرز کے, انجینئرز کے, لائرز کے, ججز کے, ٹیچرز کے, ٹیچروں کے, عورتوں کے, مہیلاؤں کے خطوط جانے چاہیے. آپ کو اپنی بات پوری قوت کے ساتھ کہنی چاہیے. مسلم پرسنل بورڈ میں خدا کا شکر ہے کہ لیڈیز ونگ بھی قائم کر دیا گیا. مسلم پرسنل بورڈ کی ورکنگ کمیٹی میں 5 ممبر خواتین ہیں ورکنگ کمیٹی میں, اور بورڈ کی جنرل باڈی میں تو 20-25 خواتین ممبر ہیں. بورڈ نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمیں اپنی بچیوں اور بہنوں کو آواز دینی ہوگی اور ان کو بتانا ہوگا کہ وہ بھی قوم سے کہیں, اخبارات اور میڈیا کے ذریعے قوم کے سامنے اپنی آواز پہنچائیں. 50 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ پلے کارڈ لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ وی وانٹ چینج ان مسلم پرسنل لا, اور ہمارا پریس اس کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے. کیا ممرا کی 20,000 عورتیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم شریعت کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے, ہم شریعت کے قانون پر سے پوری طرح متفق ہیں؟ یہ میسج آپ کی طرف سے جانا چاہیے.
ڈاکٹرز کی طرف سے جانا چاہیے, پروفیشنلز کی طرف سے جانا چاہیے. مجھے ابھی چونکہ مستورات کے پروگرام میں بھی جانا ہے, لیڈیز کے پروگرام میں, اور یہی باتیں مجھے مختصراً وہاں کہنی ہے. میں یہی بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. آپ کا یقیناً بورڈ شکر گزار ہے کہ آپ نے اس تحریک کا استقبال کیا, لیکن اس جلسے کے بعد کام تو شروع ہوگا. یہ مت سمجھیے گا کہ جلسہ ہی اصل ہے. اس کے بعد برابر آپ کو جڑا رہنا چاہیے, برابر آپ کو خود پوچھنا چاہیے, بات کر آنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آپ کو کام بتایا جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ کل کے جلسے میں یا کوئی بھی اور ہمارا ساتھی وہ تفصیل سے بتائے گا کہ آپ کو زمین پر روزانہ کام کیا کرنا ہے, کیونکہ عام طور پر لوگ اس کے منتظر رہتے ہیں کہ ہمیں کام بتایا جائے. ہم آپ کو کچھ کام دیں گے. ایک کام تو میں نے آپ سے ابھی گزارش کی ہے, پلیز اس کو یاد رکھیے گا, اور وہ ہے یہ کہ آپ خدا کے لیے اخباروں میں لکھیے. آپ 10 لیٹر بھیجیں گے, ایک تو وہ شائع کریں گے, 2 تو وہ شائع کریں گے. لیٹر کی لینگویج بہت ہی نرم رکھیے, بہت سیولائز زبان میں بات کہیے, بہت ہی مہذب انداز سے بات کہیے, اور آپ کہیے کہ وی آر وتھ مسلم پرسنل لا بورڈ. مسلم پرسنل بورڈ ریپرزینٹ اوورویلمنگ میجورٹی آف انڈین مسلمز irrespective of caste, creed, مسلک, جماعت, تحریک. یہ بھیجیے. آپ اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے بھیجیے, اپنی مسجد کی طرف سے بھیجیے, اپنے مدرسے کی طرف سے بھیجیے, اور یہ بات کھل کر سامنے آنی چاہیے. ہماری بہت سی مصیبت یہ ہے کہ ہم آپس میں بات کرتے رہ جاتے ہیں اور اپنی آواز کو ان فورموں تک نہیں پہنچاتے جن فورموں تک پہنچائے بغیر قوم تک اور ملک تک ہماری آواز نہیں پہنچ پاتی. مسلم پرسنل لا بورڈ آئندہ دنوں میں یہ کوشش بھی کرے گا کہ وہ ورکشاپس لے, مختلف علاقوں میں ورکشاپ لے, تاکہ ایک آدھ دن باقاعدہ ٹریننگ دی جائے آپ کو کہ آپ کیسے لیٹر لکھیں, آپ پریس میں اسٹیٹمنٹ کیسے دیں, آپ کس مسئلے پر آپ کی کیا پالیسی ہو. آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں وہ بھی مسلم پرسنل لا بورڈ چاہے گا کہ آپ سے سوالات سنے اور ان سوالات کا جواب دے. بورڈ نے ایک تحریک یہ بھی شروع کی ہے, تفہیم شریعت, کہ وہ اپنے وکلاء کو جمع کر کے, یہ بورڈ صرف مسلم وکلاء کو نہیں بلکہ نان مسلم لائرز کو بھی, ان کو بھی جمع کر کے ورکشاپ پچھلے 4 سال سے یہ کام چل رہا ہے کہ شریعت کے قوانین کی جو لاجک ہے وہ ہمارے وکلاء کی سمجھ میں آئے کہ شریعت کے قانون میں انسانوں کے ساتھ کیا انصاف ہے, اور اس سے بیسٹ انصاف دنیا کا کوئی قانون پیش نہیں کر سکتا. یہ عقیدے کی بات نہیں ہے, یہ اکیڈمک کمپیریٹو اسٹڈی کی بات ہے. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو بہت دھیان سے سنیں گے اور ان باتوں پر, وہ اپنی تقاضوں پر, اس کی اسپرٹ پر عمل کریں گے اور اس تحریک کا پوری طرح آپ ساتھ دیں گے. میں جو نہیں معلوم اب اس کے بعد کون بات کرے گا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے, مجھے وہاں پہنچنا ضروری ہے. آپ پروگرام کو آگے چلائیں.